ایک دن آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب یہ دنیا کی چیزیں، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، اور وہ دن کوئی دور نہیں بلکہ عنقریب وہ دن آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بٹ بیفور دا ڈے آف ججمنٹ، بیفور دا ڈسٹرکشن آف دس ورلڈ، کچھ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ قیامت سے پہلے کون کون سی نشانی ہوگی، قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، جس سے آپ کو یہ لگے گا کہ قیامت بہت نزدیک ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنی قتل و غارت ہے، حالات کتنے بدتر ہو رہے ہیں، یہ بھی تو قیامت کی نشانیاں ہی ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جسٹ تھنک، آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور آج انسانیت کس موڑ پر کھڑی ہے؟ آج دنیا میں فتنہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، انسانیت اپنے ہاتھوں سے خود تباہی لکھ رہی ہے، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے جانی دشمن بنائے جا رہے ہیں، ہر طرف وارز، ٹینشن، کانفلکٹس، انجسٹس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے میں قتل زیادہ ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، لوگ بلا وجہ ایک دوسرے کو ماریں گے، حتیٰ کہ قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول یعنی کہ جس کا قتل ہوا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کانفلکٹس اور جنگوں کو کہ کتنی جانیں سیاسی اور طاقتی گیمز کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، اور ایک کنٹری خود کو سپریم پاور سمجھ بیٹھی ہے، جس کو جو مرضی ہو وہ کرے، جس پر وار کرنا چاہے اس پر کرے، بٹ they don't know the supreme power is only Allah سبحانہ وتعالی، جس نے پہلے کئی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، بنا فوج کے، بنا ہتھیار کے، بنا کسی میزائل یا نیوکلیر ویپن کا یوز کیے۔ میرے بھائیو اور بہنوں، فرعون اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ قارون اپنی دولت پر فخر کرتا تھا، لیکن اللہ نے اسے زمین میں گاڑ دیا، زندہ گاڑ دیا۔ اس لیے جو لوگ آج دنیا کی طاقت پر فخر کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سپریم پاور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کی نیند میں سو رہا ہے، اینڈ وین ہی ڈائز، جب وہ مرے گا تب اس کی آنکھ کھلے گی۔ آج انسان ٹیکنالوجی، منی، فیم اور پاور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن موت ہر روز اس کے قریب آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دنیا واقعی ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے، اگر فتنے واقعی بڑھ رہے ہیں، اگر ظلم اور ناانصافی عام ہو رہی ہے، تو ایک مسلمان کیا کرے؟ کیا وہ صرف خوف میں جیے؟ کیا وہ صرف دنیا کے حالات پر روتے رہے؟ یا وہ اپنے رب کی طرف واپس آئے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے؟ کیونکہ اصل جنگ تلوار اور ویپنز کی نہیں ہوتی، اصل جنگ ایمان کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب دین پر چلنا بڑا مشکل ہوگا، دین پر قائم رہنا آگ کے انگاروں کو پکڑنے جیسا مشکل ہوگا۔ سوچو، جب انسان کے آس پاس ہر طرف فتنہ ہو، جب ہر طرف گناہ کو نارمل بنا دیا جائے، جب سچ بولنے والے کم اور جھوٹ بولنے والے زیادہ ہو جائیں، جب حلال مشکل اور حرام آسان ہو جائے، تب ایک مومن کا سب سے بڑا جہاد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ آج شیطان کا طریقہ تلوار نہیں ہے، آج شیطان کا طریقہ ڈسیپشن ہے، میڈیا ہے، پروپیگنڈا ہے، کلچر ہیں، جو دھیرے دھیرے انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکال رہا ہے۔ آج اگر سچ میں کوئی باطل سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے دل کو زندہ کرنا ہوگا، اپنی نماز کو زندہ کرنا ہوگا، اپنے گھر کو دین سے جوڑنا ہوگا، قرآن سے رشتہ بنانا ہوگا، کیونکہ جب انسان کا رشتہ اس سپریم پاور، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط ہو جائے تو واللہ العظیم دنیا کے سب فتنے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بزرگ فرماتے تھے کہ فتنوں کے دور میں سب سے بڑی حفاظت اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو دل اللہ کو یاد کرتے ہیں اسے دنیا کے فتنے ہلا نہیں سکتے، اور جو دل اس دنیا میں غم ہو جائے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک اور حقیقت جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بے وجہ بے قصور مارا جا رہا ہے۔ ہر جگہ دیکھو تو بس مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مذہب یعنی کہ دین الاسلام کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کو مٹانا چاہتے ہیں لوگ، اس کو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ سنو میری بات، یاد رکھو اسلام کسی کنٹری کا نام نہیں ہے،
اسلام کسی ایک قوم کا نام نہیں ہے، اسلام ایک حق کا نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ They want to extinguish the light of Allah with their mouths، یعنی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھو کہ 1400 سال سے کتنی طاقتیں آئی اور چلی گئی، کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کتنی ایمپائرز بنی اور گر گئی، لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی انسان کا نظام نہیں ہے، یہ اس خالق و مالک، اس رب العزت جس نے یہ سارا جہاں بنایا، جس نے یہ ساری کائنات بنائی، یہ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، اور اسے کوئی میکلال ختم نہیں کر سکتا، چاہے کسی کے پاس کتنا بھی بڑا پاور ہو، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے اس دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کی غلامی میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اور جب تک اسے ہوش آتا ہے تب تک موت اس کے سر پر کھڑی ہوتی۔ اس لیے عقل مند وہ ہیں جو موت سے پہلے جاگ جائے، جو اس دنیا کو ختم ہونے سے پہلے آخرت کی تیاری کرے، جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کس کی پیروی کر رہا ہوں، مجھے کون اپنے دین سے بے خبر کر رہا ہے، میرا اصل دشمن کون ہے اور اصل دوست کون ہے، کیونکہ دس ورلڈ از گوئنگ ٹو اینڈ، ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے قیامت سے پہلے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب دجال کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، جب یہ آسمان، یہ زمین، یہ عمارتیں، یہ طاقتیں سب خاموش ہو جائیں گی۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی، اس کی آرمیز، اس کی پاور سب کچھ کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو نہ کوئی سسٹم چل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی طاقت کام آتی۔